بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ جل شانہ بھی مجھ سے محبت فرما دے اور آدمی بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کر لو، حق تعالی شان تم کو محبوب رکھیں گے، اور لوگوں کے پاس جو چیز ہے مال وغیرہ ان سے بے رغبتی پیدا کر لو، وہ تم سے محبت کرنے لگیں۔ یعنی لوگوں سے بے رغبت مطلب لوگوں میں رہتے ہو، لوگوں کے جو مال دولت سے کہ اپنے آپ کو الگ رکھ، ٹھیک ہے، اس کی مال نہیں کہ مجھے مال دیں گے یہ دیں گے، اس سے بے رغبت پیدا کر، ٹھیک ہے۔ بڑے تجربے کی بات ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ جتنے بھی آپس میں بہترین تعلقات ہوں، لیکن جہاں کسی چیز کے سوال کا ذکر آ جاتا ہے سارے تعلقات اور عقیدتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہے نا کہ جہاں پر کسی سوال کا ذکر آتا ہے کہ مجھے دو، تو سارے تعلقات اور عقیدتیں کیا ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنے دن بھی زندہ رہے، موت بہرحال ایک دن آنے والی چیز ہے، اور جو عمل آپ بھی کرے بھلا یا برا اس کا بدلہ ملے گا، اور جس سے آپ دنیا میں تعلقات پیدا کریں اس سے ایک دن جدا ہونا پڑے گا، اس کی موت سے یا اپنی موت سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ آدمی کا شرف بزرگی تہجد کی نماز ہے، اور آدمی کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ یعنی آدمی کی عزت اس وقت تک ہوگی جب تک لوگوں کی اشیاء پر نگاہ نہ ہو، اور جہاں کہیں دوسرے کے مال پر نگاہ پڑی ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دنیا کی زینت اور اس کی رونق کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر جا کر گھر والوں کو نماز میں مشغول کر دے، اس لیے کہ حق تعالی شان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور ہرگز اپنے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے ان چیز کو طرف جو ہم نے دنیا داروں کو دی رکھی ہے۔ آپ سسوں کو یہ اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں تاکہ ان چیزوں سے ان کا امتحان لے۔ یہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا اس سے بدرجہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اب اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی رہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جگہ میں حق ترشا کے ارشاد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس زیب و زینت کو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حق تعالی شانہ قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے پھر وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھے اس نے قرآن پاک کو بہت کم سمجھا، یعنی اس کی قدر نہ کی۔ قرآن کی دولت سب سے عظیم دولت ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھو، ٹھیک ہے، کبھی بھی لوگوں سے اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، آپ ہی بلند ہو، اگر دنیا میں نہیں آخرت میں تو آپ ہی بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے کہ فقر بہت محمود چیز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ شخص قناعت کرنے والا ہو، لوگوں کے پاس جو اموال ہے ان میں طمع نہ رکھتا ہو، ان کی طرف بھی ذرا بھی التفات یعنی جھکاؤ نہ کرتا ہو، اور نہ مال کی کمانے میں اس کا حرص ہو۔ اور یہ سب چیزیں جب ہی ہو سکے جب کہ آدمی اپنے اخراجات میں نہایت کمی کرنے والا ہو، کھانے میں، لباس میں، مکان میں، اور مجبوری کے درجات پر کفایت کرنے والا ہو، اور گھٹیا سے گھٹیا چیز پر قناعت کرنے والا ہو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو ایک مہینے کے اندر کی ضرورت کا تو خیال ہو، اس سے آگے کسی چیز کی طرف اپنا خیال اور دھیان کو نہ لگے۔ ہم تو فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر اس سے آگے سوچ میں پڑ جائے تو قناعت کی عزت سے محروم ہو کر حرص و طمع کی ذلت میں کیا پھنس جائے گا، اور اس کی وجہ سے بری عادتیں پیدا ہو جائیں گی، مکروہ چیزیں اختیار کرنا پڑ جائیں گی، اس لیے کہ آدمی بالطبع حریص ہے، آدمی فطرتاً حریص ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے 2 جنگ سونے کے ہو جائیں تب بھی وہ تیسری کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔